یا ولی اللہ سلام علیک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لك في النهار سبحا طويلا واصبر على ما يقول لهم وهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بخير خلق كلهم. محترم ذاکرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے چلتے ہم انتہا میں پہنچ گئے، پتہ بھی نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے۔ آج یہاں ہم ہیں، کل آنے والا دنوں میں ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اسی جگہ پہ دوسرا ہو سکتا ہے، کل کوئی اور تھا، آج ہم ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا جاتا ہے، کسی کا کیا معلوم ہے۔ بہت اگر مشہور ہو گیا تو بھی اس کے جو یادیں اتنی نہیں ہوتی ہے، چند لوگ یاد کرتے ہیں، باقی لوگ تو اس کو اپنے گھرانے میں خود دیکھ لیجئے۔ میرے دادا کے بارے میں خود مجھے نہیں معلوم ہے، اور ان کے دادا پردادا وغیرہ کو میں نے کیا جانا، ان کا نام کیا ہے، میں کیا جانوں۔ ہر ایک کے ساتھ اسی گھر میں ہم رہتے ہوئے ایک جن جو گھر میں بسنے والا ایک ساتھی اللہ اللہ کرتا تھا، اس کے سامنے دل کا نظر کھلا تو وہ بات کر رہا تھا، یہ کیا تم کہاں سے سیکھ کر آ گیا، اس ذکر کی وجہ سے ہمیں تکلیف بہت ہو رہی ہے، اس انوارات کی وجہ سے ہمیں جسم میں پورا چبھتا ہے، جیسے شوگر والے تھوڑی سی میٹھا کھا لیں جسے میں جگہ جگہ پہ پنچ ہوگا، اسی طرح ہمیں ہوتا ہے۔ تم تو آج کے بچے ہیں، ہم تو تمہارے پورے خاندان کو ہم جانتے ہیں، تمہارا یوں آج آیا تم کل چلے جاؤ گے، ہمارا عمر تو بڑی لمبی ہے۔ چھوڑ دو ان ذکر کو، اور جیسے پہلے لوگ گزرتے تھے اسی طرح بھی تم اپنے زندگی بسر کرو۔ مطلب کسی جگہ پہ، کسی گھر پہ یہ جو جنات جو بستے ہیں، بہت ہی حفاظت سے اپنے جو تکلیف دینے والی باتوں کو روک دیتے ہیں، باقی جو کام کرتے ہیں وہ ہمارا ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ہمارے جو کھانے کے غذا ہمیں اچھا لگتا تھا ان کو بھی اچھا لگتا ہے،
بستر میں ہمارا بیوی اچھی لگتی ہے تو ان کو بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے اس نطفے میں ان کے ساتھ ساتھ جانا ہوتا ہے۔ ہمارے کاروبار میں ان کا بھی شیئر ہے، ہمارے رشتے ناتے ان کے بھی رشتے ناتے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس ذکر کے وجہ سے شیطان کا جو رابطہ، اس کا جو تعلق ٹوٹ سکتا ہے۔ بھائی ہمارا تمہارا کیا لینا دینا ہے، اللہ نے تمہیں کھلا دشمن کر کے ہمیں بتا دیا ہے، اس کے باوجود تم رشتے لگاتے ہو، ہمیں نہیں چاہیے یہ رشتہ۔ کسی کے ساتھ کچھ بات بنتا تھا، ہم یوں کہہ دیتے ہیں نا، میں تمہارے ایک بات بھی سننا نہیں چاہتا ہوں، آج سے تمہارا ہمارا تعلق بند ہے۔ ایسا ہم کبھی اس جنات سے بات نہیں کرتے۔ ہاں، بغیر بات کے کام ہو سکتا تھا، یہ ذکر سے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، آپ کو تو دن بھر کام کاج رہتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایسے تعلق پیدا کرو کوئی بھی بیچ میں نہ آ جائے۔ یہ کیا خبیث بیچ میں آئے گا؟ ہمارا جسموں کے جو تعلق والا بھی بیچ میں آئے تو اس کو بھی کاٹو۔ اور اس ذکر کے متعلق جو بھی کچھ کہتے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہ جو کہتے ہیں اس میں آپ صبر سے سن لو، لیکن اپنے کام کرتے رہو۔ اس لیے اس کا جو اجر جو ہوتا ہے بڑے خوبصورت اندازے سے اللہ کریم عطا فرماتے ہیں۔ بندہ پھر اس کو سمجھ جاتا ہے، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ اس ذکر کے وجہ سے، اللہ کا تعلق وجہ سے خانقاہ والوں کا جو پورے ایک نظام بن جاتا ہے، دنیا سے کس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کس کے ساتھ تجارت کرنا، کس کے ساتھ لین دین رکھنا، یہ پورا اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج میں نے واٹس ایپ میں میسیج آیا سری لنکا سے، میں نے پڑھا، کسی نے اس میں سوال کیا ایک مولانا سے، جمعیت العلماء وہاں کے مولانا سے، انہوں نے کہا اس مہینے کے جو آخر میں یہاں کچھ تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، کیا ہم شامل ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے پورا خلاصہ جواب دیا ہے۔ علماء کو متعلق اچھے ان کا جو عقیدہ نہیں ہے، اور ایک وہ الفاظ کہتے ہیں، علماء سے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے کھاتے پیتے ہیں، فرصت میں 5-10 منٹ نکال دیتے ہیں، ان سے تو اچھا ہے کوئی کنجری جنت میں چلا جائے گا۔ یہ مولانا سعد صاحب کا کہنا ہے۔ کسی کے متعلق ان کو عزت نہیں ہے، اور ایسے ایسے باتیں ان کا جو قائد نے جو کہا ہے وہ کسی کا دل قبول نہیں کرے گا۔ کہاں سے مثالیں لے کے آ کے لوگوں کو جو گمراہ کرتے ہیں، ذہن نشین کرتے ہیں، اور انہوں نے آخر میں ساری باتوں کو وضاحت کرتے ہوئے کہا، ان لوگوں کا کہنا ہے مسجد میں علماء اکرام جو ہیں اعلان کر دیجئے فلاں تاریخ کا جو اجتماع ہے سارے شامل ہو جائے۔ آپ لوگوں کا بڑی مہربانی ہے، کوئی علماء کوئی عالم اعلان نہ کرے۔ آپ کو کیا خوف ہے کمیٹی والے آپ کو نکال دیں گے؟ نکال دیں، اس سے اچھا جو جگہ مل جائے گا۔ یہ آپ کا جو مضبوطی عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا جو علماء کو جو قائد کہہ رہا ہے، علماء اس کو جو ہم عالم کہتے ہیں، میدان میں وہ شعر ہوتا ہے،
ہمیں ان کے پاس دب کے کیوں رہنا ہے؟ سارے دنیا ان کے قبضے میں نہیں ہے اور ان کے حکمران نہیں ہے۔ اور ہمیشہ جو علماء وہ ہوتے تھے، علماء عالم بھی ہوتا تھا، صوفی بھی ہوتا تھا، ان میں یہ جذبات ہوتا تھا۔ بغیر الفاظی علم سے وہ عالم نہیں ہوتا، انوارات کا علم سے بھی وہ عالم بن جاتا ہے، اور ظاہر اس کا مضبوط بھی ہوتا ہے اور باطن بھی مضبوط ہوتا ہے، وہ ڈرتا کسی سے نہیں ہے۔ تو پھر ان سے کیا ڈریں؟ بتائیں، ہمت سے کام لو، کیا یہ کرتے ہیں دیکھی جائے گی۔ تو ایک ایسے باتوں کو عوام کے سامنے رکھ کے گمراہی میں لے جانا، عقائد کو خراب کرنا، کل پتہ نہیں مجھے کوئی خواب بتا رہے تھے، آپ نے بتایا تعلیم کی کتاب پڑھا جاتا ہے، وہاں پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو وہ دوسرا، اور وہاں نماز ادا ہوتی ہے، کوئی قبلے میں نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اس کا جو عقائد، اس کا جو اعمال پورا اندھیرے میں ہے۔ وہ بھی تو جنت کا دعویٰ دیتے ہیں، اور جنت میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا۔ جنت تو جگہ جگہ پہ انوارات سے جمتا ہوگا۔ وہی انوارات اس روح کے لیے بھی ایک غذا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا اپنا جو تجلیات باری، اس وہاں کا اندھیرا ہوگا۔ مجھے اور ایک جو ساتھی جو خواب بتا رہا تھا، ہمارے مسجد میں پورے جو ستون جتنی ہوتے ہیں اس میں ہم نے بتوں کو شکل دیکھی۔ میں نے کہا یہ تو شرک ہے، آپ کے بستی میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سارے نمازی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ لیکن اس نے کہا سارے تبلیغی ہیں۔ تو وہ شرک اس لیے کرتے ہیں، اپنے قائد کو رب مانتے ہیں، جو اس نے کہا اس کا سر پہ سجود ہو جاتے ہیں، اللہ نے جو کہا اس کو پرے ہٹا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ذکر اذکار کا مخالفت کرتے ہیں، اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس عذاب جنت کا کنجی ہمارے پاس ہے، یوں کھول دیں گے، آپ یوں چلے جائیں گے۔ اس لیے میں نے کل پرسوں بھی کہا، جنت کا اگر سب تنظیم کے پاس اگر چابی ہو، سب یوں کھولتے ہیں، سارے چلے جاتے ہیں، آج تک کسی نے نہیں بتایا جو بھی کچھ جس کا موت کا واقعہ وہ گیا کہاں ہے۔ اس کو بتانے کا صلاحیت کسی میں اللہ نے نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کوئی ملنے کے لیے آئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو زنا کر کے آ رہا ہے۔ وہ شخص سے پوچھنے لگا یہ آپ کو کیسا معلوم ہے؟ اللہ سے ڈرو، مومن اپنے اللہ کے تجلیات کے نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مطلب اللہ کا تجلیات باری اپنے روح سے دیکھتا ہے۔ وہ چیزیں تو ان میں کسی کے پاس نہیں ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیا ہے وہ جو چاپٹر کو تو یہ تو بالکل ہی مخالفت کرتے ہیں، غیر ضروری ہے، اندھے کے اندھے ہی رہ جاتے ہیں، اور جب چاہے جب میں فتویٰ ہوتا ہے نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ایک وحد تعلق ہے اللہ سے جو دوستی کرنے کا، وہ یہ
اللہ اللہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کیا پھر نماز کا ضرورت نہیں ہے، دوسری چیزوں میں ہر ایک یہ سر تاج ہوتا ہے۔ کیا سر میں تاج پہنے گا تو کیا جسم ننگا رہے گا؟ اسی حساب سے اس کا لباس ہوتا ہے، لباس بھی چمکتا ہے، تاج بھی چمکتا ہے۔ بادشاہ کا جو لباس کیا عام لباس ہوتا ہے؟ ایک میں نے واقعہ جو یہی فیس بک میں دیکھا، وہ مولانا فرما رہے تھے، بادشاہ محل میں کوئی فقیر گھسا، وہ کہنے لگا بادشاہ یہ جو تختہ اور تاج اور جتنی بھی جو تمہارا لباس، یہ سارے جو نظام پورا عارضی ہے۔ اس نے حکم دیا یار یہ فقیر کیا جانے بادشاہت کیا ہوتا ہے، کیا مزہ آتا ہے اس میں، یہ لطف دار زندگی ہوتا ہے، ہزاروں لوگ سر جھکا کے سلام کو کہتے ہیں، نکالو اس کو باہر پھینکو۔ ایک بار بادشاہ باہر شکار کے لیے گیا، تو راستہ بھٹک گیا تو اس کے پینے کا پانی بھی نہیں ملا۔ وہی فقیر وہاں سے گزر رہا تھا، بادشاہ کہنے لگا مجھے تمہیں یاد نہیں ہے؟ میں بولا میں کیسا بھول سکتا ہوں، مجھے ابھی پانی چاہیے، میرا گلا سوکھ رہا ہے، خشک ہو رہا ہے۔ بادشاہ یہ پانی ایسے نہیں ملے گا، یہ بھی سمجھو یہ بھی ایک قیامت ہے، قیامت میں بھی پانی ایسے ہی نہیں دیا جاتا ہے، پورا عمل سلب ہو جاتا ہے۔ جن کے عمل پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ و تعلق والے ہوتے ہیں، ان کا گلا سوکھتا نہیں ہے۔ جن کا گلا سوکھ جاتا ہے وہ تو سکرات میں ہی پتہ چل جاتا ہے، سمندر کا پانی پلانے سے بھی ان کا حال درست نہیں ہوتا۔ آپ آدھا ملک میرا نام کر دیجئے، میں پانی دیتا ہوں، میں نے دے دیا، پہلے میں کیسا مانگ سکتا ہوں، پہلے لکھوا کے مجھے دو اور دستخط کرو، دستخط کر کے دے دیا، پانی پلا دیا۔ پانی جو گلے میں ڈالتے ہی گلے میں اٹک گیا۔ بادشاہ کیا کہنے لگا یہ کیا مصیبت بن گئی، تم پانی تو دیے گلے سے اترتا نہیں ہے۔ میں بولے میرے پاس آسان سے ایک نسخہ ہے، لیکن اس کے لیے اور ایک آدھا ملک چاہیے، آدھا اور ملک بھی لکھوا کے لے لیا۔ وہ مساج کرتا رہا، سینے کو جو ملتا تھا پانی اتر گیا۔ بادشاہ چلا گیا۔ ایک دن وہی فقیر بادشاہ محل میں آیا، چوکیدار پورے روکتے تھے، کہنے لگا بادشاہ یہ تخت اور تاج عارضی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ بادشاہ کہنے لگا چوکیداروں کو اس کو نکال دو، تخت اور تاج کیا ہے یہ سمجھتا نہیں ہے، جس کو چاہے میں آج ہی سولی میں لٹکتا ہوں، جس کے چاہے میں آج ہی، جس کا موت ہے آج سولی میں لٹکانے کا، اس کو میں آزاد کر سکتا ہوں۔ موت بھی میرے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اور فقیر کہنے لگا یہ تمہارا جو لکھا ہوا وصیت نامہ ہے، ملک تیرا نہیں ہے، ملک میرا ہے، میں بادشاہ ہوں، تم فقیر ہو۔ اب تمہیں نکل کے چوکیدار کو میں کہہ سکتا ہوں اس کو باہر کر دو، لیکن مجھے ملک کا خواہش مند نہیں ہے، تمہیں عبرت کے لیے میں نے یہ جو لکھوا کے لیا ہے، بادشاہ تو تمہیں سلامت۔ فقیر اور صوفی کبھی
مٹی کا چاہت نہیں رکھتا ہے، کرسی کا چاہت نہیں رکھتا ہے، وہ صرف اللہ کا دوستی کا چاہت رکھتا ہے۔ تم سے تعلق بنانا صوفیوں کا کام نہیں ہے، اس بادشاہ کے ساتھ تعلق بنانا وہ صوفیوں کا کام ہوتا ہے۔ اور سیدنا ماں کو پھاڑ کے پھینک کے چلے گئے۔ صوفی یہ ہوتا ہے، یہ دنیاوی حبت دنیا کا جو ہے نا چاہت ان میں کم ہوتا ہے، عبادت کا چسکا بڑھتا ہے اور دنیا کے محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ جو محبت بیویوں سے، بچوں سے، کاروبار سے، ہر چیز سے رہتا تو ادھر ہی ہے، لیکن جو دل لگا کے جو اس میں جو کام کرنا وہ نہیں ہوتا اس سے۔ دل لگا کے عبادت کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ شیعہ کمیونٹی بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارا یہاں کیا ہے، میں نے دبئی میں بھی دیکھا، 6 بجے یعنی پورا دکان بند کر دیں گے، کوئی بھی گراہک کے لاکھوں روپیہ بھی اس کے ہاتھ میں جو پکڑا دے وہ دکان نہیں کھولے گا۔ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں 11 بجے شٹر بند کر کے گھر آئے تو کوئی گراہک کال کرے، کوئی بات نہیں دکان میں آ جانا، میں شٹر کھول کے دے دوں گا۔ ہم وہ لوگ ہیں، حالانکہ گمراہی عقیدہ ہے۔ کچھ اصول ہیں، کیوں کافر کے پاس کچھ اصول اچھا نہیں ہے، بتوں کو پوجتا ہے، تہوار کو مناتا ہے، جگہ جگہ آپ کسی جگہ پہ کہتے ہیں فلاں کونے میں رکھا بت بہت فائدہ دیتا ہے تو وہاں چلا جائے گا۔ یہ ایک بت اس کا جو پرماننٹ نہیں ہوتا، کہیں سے فائدہ ملنا چاہیے۔ جو مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ دیتا نہیں دیتا، نقصان کا بھی مالک ہوئی ہے، فائدے کا بھی مالک ہوئی ہے، بیمار کا بھی مالک ہوئی ہے، شفا کا بھی مالک ہوئی ہے۔ مصیبت بھی ہو جائے ہم اسی کے پاس روتے ہیں، چھوڑ کر اگلے جو بتوں کے پاس ہم نہیں جاتے۔ عقائد وہ ہو جو سچائی میں ہو، اگر اس سچائی کے ساتھ آپ ساری زندگی گزارتے رہیں تو ایمان کی کیا بات ہے، تو ایمان تو اللہ کریم عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ جو ذکر اذکار جو کرتے ہیں اس میں پختگی کے لیے، بیج ڈالنے سے، کھاد ڈالنے سے وہ جو پودا اگتا نہیں ہے، دیکھ بھال بھی اس کا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہر جو پودے میں، ہر درخت میں بیماری بھی آتی ہے، نسلیں پورا تباہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک سال ایسے ہی جو آیا، جو آم کا موسم تھا، لگ بھگ پورا آم کا درختیں تباہ ہو گئی۔ زیادہ تر جو آم کا باغ مسلمان کے ہاتھوں میں ہے، جب بہار ہو، یو پی ہو، اس کا جو مالک بڑے پریشان ہونے لگا، جو کیڑا آیا کچھ نہیں بچا۔ کبھی کوئی سال میں ایسے جو پک جاتا ہے، ایسے جو نفع دیتا ہے، جگہ جگہ پہ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، مالا مال اللہ دے دیتا ہے۔ اس سال نقصان ہو کہ کیا اپنے رب کو تبدیل کر دیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ میرا رب ہے، تیرے دربار میں پناہ ہے، ہمیں پورا یقین ہے۔ نقصان بھی ہمیں آزمانے کے لیے دیتا ہے، بیمار بھی ہمیں آزمانے کے لیے دیتا ہے، اور تیرے لیے بیمار کو جو شفا میں تبدیل کرنا بڑی بات نہیں ہے، اور نقصان کو فائدے میں تبدیل کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ اسی کے جو دربار میں سر بسجود ہو جاتے ہیں،
اور اسی کو ہمہ وقت اللہ اللہ کر کے پکارتے رہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا جو یار تم کہاں حاضری نہیں دیا، تمہیں دیکھنے میں نہیں ملا، کہاں چلے گئے؟ نہیں حضرت ہم بہت پریشان تھے، ذکر بھی چھوٹ گیا۔ تو ہمارا استاد جو ابوظہبی والے کوئی بھی ایسے ساتھی اگر کہہ دیا، وہ جواب دیتے تھے یار پریشانی میں ہوتے تو زیادہ جو تم اللہ اللہ کرتے، اس کو زیادہ سے زیادہ پکارتے۔ عام دنوں میں کیا تم دوائی لیتے؟ بیمار ہو گیا تو تم دوائی لیتے۔ پریشانیوں کو جو نفع کیا ہے، شفا کیا ہے، اللہ کا یاد ہے۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم فی ذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کا اگر اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، اللہ کے یاد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بے شک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر میں ہی دل میں قراری آتا ہے۔ ہر طرح کا نیٹ میں بات دیکھتے ہیں، بہت سارے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بیان کرتے رہتے ہیں، کبھی اونچی آواز سے، کبھی بلندی آواز سے، ایسے ایسے چیخ چیخ کر بیان کرتے ہیں، لگتا ہے چھت کو توڑ کر چلے جائیں گے۔ کبھی نرمی، کبھی گرمی، کبھی پہلوان بن کر، کبھی کمزور بن کر، اتنا چیخ پیخ کے جو لوگوں کے جو اوپر جو دباؤ ڈالتے ہیں۔ حب رسول کے بات کیا جاتا ہے، توحید کے متعلق بات کیا جاتا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی نے ذکر کے متعلق بات کیا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ ان کو بھی ضرورت نہیں ہے، یہ عوام کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہمیں روزی روٹی دیتا ہے، وہ بغیر پکارے بھی اللہ کریم ان کو روزی روٹی دیتا ہے۔ بھائی فرق کیا ہے؟ ہم بھی تو جی رہے ہیں۔ زندگی ایک دوڑ ہے، یہ سارے یعنی دوڑ کے میدان میں ہم کھڑے ہیں۔ جو آگے دوڑا اس کو انعام ملتا ہے، پیچھے رہ گیا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ کریم اس نے شرائط کو کیوں بنایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی کو پیروی کرنے کے لیے کیوں حکم کیا؟ اپنے مرضی میں، اپنے نفسیات کا زندگی میں تو ہم تو بسر کر سکتے ہیں، کون پوچھے گا ہمیں؟ ایسے بہت سارے دنیا ایسے جو گزارا کرتا۔ یوروپ والوں کا کون رب ہے؟ آپ دیکھیں اتوار والے دن سارے چرچ میں چلے جائیں گے، عورتیں بھی بڑی مکمل طور پر پردہ کر کے، حیران آپ ہو جائیں گے، یہ وہی ہے کل ہم نے دیکھا۔ باقی دن میں بغیر کپڑے کا بھی بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ ایسے ہی جو آئی لینڈ ہے، ایسے کوئی سمندر کا کنارہ ہے، نہ مردوں کے اوپر کپڑا ہے نہ عورتوں کے اوپر کپڑا ہے، وہ لیٹے ہیں ایسے ہی۔ کون کہے گا ان کو؟ جہاں کپڑا نہیں پہنا جاتا ہے وہاں کپڑا پہننا حرام ہے ان کے حساب سے۔ ابھی وہی لوگ اتوار والے آپ دیکھیں، پورے کپڑے کو آپ جسم کو ڈھانپ کر یعنی کہ جاتے ہیں۔ دنیا میں چرچ کے سوا باقی جگہ یعنی کہ عزت کا جگہ نہیں ہے، یہ عزت کا جگہ ہے۔ گھٹنا ٹیکیں گے، پکارتے رہیں گے، یا پھر سر جھکا کے کچھ کہتے رہیں گے۔ اسلام نے لباس میں بھی کچھ حکم فرمایا، مردوں کا کچھ حکم ہے، عورتوں کا کچھ حکم ہے۔
رہن سہن سے لے کر کھانے پینے تک اسلام نے وہ ترتیب بتایا، آج خود یعنی سائنسدان حیران ہوتے ہیں۔ پیٹ میں دو حصہ جو کھانا، ایک حصہ جو پانی، ایک حصہ خالی رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام جو حکم فرمائے، آج خود یعنی سائنسدان حیران ہوتے ہیں۔ ہاں، یہی ہے پیٹ کا نظام۔ لیکن جب ذکر کا حکم کیا، سب کے لیے ایک ہی جیسا حکم کیا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب ایسے جو اللہ اللہ کرو، دنیا کے ہر تعلق کا جو ہے کینچی مار دو۔ میرے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا لینا دینا پورا میرے رب سے۔ بہانہ بازی بالکل مت کیا کرو، میں پریشان ہوں، میرے کاروبار میں یوں ہو گیا، میرے بیوی سے جھگڑا ہو گیا، میرا اولاد میرا کہنا نہیں مانتا، تو کیا ہو گیا؟ یہ جو جن چیزوں کو بہانے آپ کہتے ہیں، وہ ساری چیز تمہارے ساتھ آنا نہیں ہے۔ اس دن نفع دے گا تمہارا جو نہ مال دے گا نہ اولاد دے گا، جو دلوں کو جس نے پاکیزہ کر کے لے آیا وہی بچ پائے گا۔
اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة عالية الشريعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته في الدنيا حوله إنك لا تخلف الميعاد۔ اجتماع میں جب ہمیں کوئی عبرت نہیں ملا، ہم ایسے کہ تیسے ہی ہم رہیں گے، پھر اجتماع کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کھائے پیے، کبھی کھٹا تھا کبھی میٹھا ملا، کبھی کوئی ذائقہ اچھا تھا کبھی کوئی ذائقہ اچھا نہیں بنا، اس کا ہم فتویٰ دینے کے لیے نہیں آئے۔ حالانکہ بہتر سے بہتر ہمارا مولانا عبدالرحیم صاحب اتنے لوگوں کے لیے بڑے اچھی طرح انہوں نے کھانا بنایا۔ بڑی بات نے اللہ نے چند سال میں وہ حاضری دیتے ہیں، حیدرآباد سے آتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں۔ ہمیں تو ان کا جو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں یہ عبرت ہو، کبھی ذکر میں ناغہ نہ کرے۔ افضل وقت وہی ہے تہجد پڑھ کر فجر تک جو ذکر کرے۔ بیمار ہو تندرست ہو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بیماروں کے حساب سے کھانا دیا جاتا ہے، بیماروں کا بھوکا تو نہیں مارتے، اس کو تو کھانا ہے، بھلے تگڑا نہ ہو، ٹیوب کے ذریعے سے تو کچھ تو دیتے ہیں، زندہ تو رہنا ہے۔ اسی طرح ان دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے، روح کو زندہ رکھنے کے لیے بھلے گھنٹہ نہ کرے، آدھا گھنٹہ نہ کرے، کچھ تو کرو۔ بھائی اس وقت ہمیں اللہ کا بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے شفا کا ہم طلبگار ہیں۔ نقصان ہو گیا، فائدے کا ہم طلبگار ہیں، فائدہ تو وہی دے گا، دوسرا کوئی نہیں دے گا۔ کسی سے کہیں گے اور دو چاروں کو بٹھائیں گے آپ کے پاس، کھا کے چلے جائیں گے، دیں گے کچھ نہیں۔ سارا نظام ہمارا رب کا ہے۔ اور اس لیے لین دین میں بالکل پختگی، اور ہر ایک سے پیار سے بات کرنا سیکھیں۔ چھوٹا بھی ہو جائے پیار سے اس سے ملاقات کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کا سنت ہے۔ ان کے مثالی جو زندگی ہے ہمارے پاس آنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب میں نے دیکھا نبی علیہ السلام تڑکے اٹھے، عبادت کے لیے چلے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو رومال جو تھا اس کو پکڑ کے کھینچ لیتے۔ وہ فرمانے لگے میں اپنے رب کا عبادت کرنے والے میں شکر گزار بنا رہوں۔ رب کا اہمیت ہے، بیوی کا اہمیت نہیں ہے۔ اور کہنے کا انداز بھی ایسے جیسے گزارش جیسا ہے۔ تو میں نہیں معلوم ہے عبادت کیا چیز ہے، میں عبادت کرنے کا، ایسا نہیں ہے۔ تھاپڑ مار جواب کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اس میں کیا ہے، دوستی ٹوٹتی ہے اور بیوی کا تعلق ٹوٹتا ہے۔ ہر ایک کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی انسان بات کرے یار، ایسا کاٹتا ہے۔ تو کیوں کاٹتا ہے؟ اس کے اندر جو روح حیوانیہ ہوگا، کبھی کتے کا جو کردار ہوگا، کبھی خنزیر کا کردار ہوگا، کبھی بندر کا کردار ہوگا، وحشیانہ اس کا جو حال ہوتا ہے۔ اس ذکر کے ذریعے اللہ اللہ کرنے سے روشنی پہنچتے 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 روح حیوانیہ سے وہ روح انسانیہ جاگ جاتا ہے، پھر پیار ابھرتا ہے، اکڑنے والے سر جھک جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس جو
پروگرام میں شامل ہوئے، کچھ وقت دیے ہیں، ہمیں حاصل کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو مراقبہ ہوا، کچھ لوگوں کو جو سلوک طے ہوا۔ دیکھیں نہ دیکھیں اس کا مقصد نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہے انوارات کو، کوئی مقامات کو بھی دیکھتا ہے، خود کو بھی دیکھتا ہے، اگلوں کو بھی دیکھتا ہے، کسی کو نہیں دیکھتا لیکن انوارات کا رنگ دیکھتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں دیکھتا، ایک سفید نقطہ آ جاتا ہے۔ یقین کیا ہے؟ آپ کے جو کردار کے ساتھ ہے، کردار تبدیل ہوا، جو غذا آپ جو لے رہے ہیں وہ صحیح ہے، کردار نہیں بدلا، پھر آپ کچھ نہیں کرتے پھر۔ لیکن اس سے زیادہ ہم نے دیکھا کردار تبدیل ہوا، ہمارا جو ہے نا دم ہلانے والی جو بات ہے وہ کم ہونے لگا۔ میں بھی ہوں کہنے والے سب یہی کہہ رہے تھے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ جو سمجھتے ہیں ایسے سمجھتے ہیں، یار میں تو بالکل زیرو ہوں۔ اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ پھر سارے اس کا جو شعبدہ بازی جو تھا ذرہ ذرہ کر کے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے۔ ہمارے جو انسانوں کے کردار میں دنیا میں زیادہ تر کیا ہے؟ شعبدہ بازی، دکھاوے ہم ختم کر دیں گے، بہت سارے یعنی باطلوں کا، بدعتوں کا، رسموں کا، غلط حرکتوں کا ہم عمل سے بچ جائیں گے۔ جو کچھ دکھانا ہے اس رب کو دکھانا ہے۔ بندہ کیا دے گا؟ دیکھنے سے بھی وہ کیا کچھ دے دیتا ہے؟ تو اور جو دعا مانگتے ہیں، ایک بیان کر رہا تھا میں، یہ سن رہا تھا، قرآن آیت پڑھتے ہیں، بڑے بڑے لمبی دعائیں مانگتے ہیں، جو آپ کا عمل اللہ کا جو حکم کے خلاف تھا وہ عمل آپ کر رہے ہیں اور دعا گڑگڑا کے مانگ رہے ہیں، ایسے دعاؤں کو اللہ منہ پر مارتا ہے۔ میرے حکموں کو پورا یعنی کہ تم دعا کا شکل میں پیش کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر کیا ہے؟ اور یہاں بھی وہ گھاٹے میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹے میں رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کہتے تھے۔ یہ اتباع مومن کا جو سنت ہوتا ہے۔ اور کہیں کوئی جماعت کا شکل بناؤ، اپنے گھر میں بناؤ، کسی اور کے گھر میں بناؤ، کوئی مجالس لگاؤ، ہفتے میں ایک بار یا روز جڑو، کیسا بھی کچھ وقت مقرر کرو، اور اجتماع کے انفرادی کرنے سے اجتماعی شکل میں آپ اللہ اللہ کرنا زیادہ فائدہ، اور خصوصاً اپنے جو دوست احباب سے ملاقات کرو اس کے بارے میں۔ اس لیے میں نے کہا کتابوں کو جو زیادہ سے زیادہ لو، تاکہ یہ جو نئے کتاب جتنی چھپ کر آیا تو آپ اپنے پاس بھی کچھ رکھو چاہتے تاکہ دوست احباب کو دیا کرو، لیکن زیادہ نہیں، کوئی لیا نہیں، ایسے ہی پڑا ہے۔ سوانے و ہدایت کا جو کتاب وہ 300، یار یہ جو 500 600 لوگ جڑتے ہیں، 300 کتاب تو کم ہونا چاہیے، بلکہ 200 اور بڑا۔ ہمیں کتابوں کا شوق بالکل ہی نہیں ہے۔ ابھی دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، کم سے کم کتاب تو دے سکتے ہیں۔ انہوں نے جتنی خرچ کی اس خرچ کے جو آپ کا جو باو مانگ رہا تھا، حیدرآباد سے بس چھپ کر آیا، اور 2 لینے سے اور انہوں نے سستا کر دیا، اور کم کیا کریں۔ اسی لیے اس میں جو شوق پیدا کرے، یہ کہ جذبات ہے، آخر تک یہ جذبات زندہ رہے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ ورنہ ساری زندگی ڈھیلے رہیں گے، ہمارے اوپر جو کتا ہے نا ابلیس، شیر ہو جائے گا۔
اگر ہم شیر بن جائیں گے وہ بھونکنے سے باز آ جائے گا، یہاں بھونکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے شروع سے میں کہہ رہا ہوں ان کتابوں کو زیادہ سے زیادہ لو، اپنے پاس رکھو۔ کیا مہمان کے گھر آپ نے مہمان بن کر کوئی آپ کے گھر نہیں آتا؟ کسی مہمان کے یہاں آپ نہیں جاتے؟ مجھے تو بچپن میں سارے اسٹوڈنٹس وغیرہ جو پڑھتے ہوئے کوئی نہ کوئی کتاب کوئی خرید کر یعنی اپنے دوست احباب کو وہ بچپن میں لوگ دیتے تھے۔ ہمارا یہاں کتاب پڑھنے کا شوق بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ تعجب والی بات یہ ہے تمل والے اس کے لیے کتاب چھاپا، وہ کتابیں لیتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کو تمل پڑھنا نہیں آتا۔ اردو دان لوگ ہیں ان کو اردو پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارا جو مدرسہ میں جتنے اردو دان ہیں، اور سری لنکا میں گیا تھا، سارے تمل بولتے ہیں لیکن تمل پڑھنا کسی کو نہیں آتا۔ ملیشیا گیا، وہاں لوگ ملائی بولتے ہیں، ان کو کسی کو تمل والے ملائی بھی بولتے ہیں لیکن ان کو کوئی تمل پڑھنا نہیں آتا۔ سب کا بول ہی صحیح ہے، جب پڑھنے کا وقت آ کے سب یعنی کہ گر جاتے ہیں کہ گھسک جاتے ہیں۔ کیا ہمارا جیب میں کوئی 100 روپے بھی نہیں ہوتا، 200 روپے بھی نہیں ہوتا؟ کل مہاراشٹر سے جو 2 ساتھی آئے وہ چلے گیا، بڑے افسوس سے کہا 1000 کیلنڈر ہم نے چھپوا کے لے آئے، 40 ہی جو لوگ لیے، 48 روپے اس کا جو کیلنڈر کو مجھ سے پوچھ رہے تھے کتنا ہے اس کا قیمت، میں بولا 50 رکھ لو۔ ہمارے یہاں کوئی دلچسپ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے مدرسے میں جو کیلنڈر وغیرہ چھپتا ہے وہ بچے یعنی گھر گھر جاتے ہیں، آپ جتنا چاہے دے دیجئے، 5 دے دیجئے، 50 چاہیے، یہ پیسہ پورا مدرسے کا خرچ میں جائے گا۔ کیا یہاں دیں گے تو مجلس کا خرچ میں نہیں جائے گا؟ صوفی بخل نہیں کرتا اور بخیل نہیں ہوتا، وہ تو کھلا دل والا ہوتا ہے۔ جہاں 1 روپے وہ سخاوت کرنا ہے وہ تو 10 روپے دیتا ہے، دل کھول کے وہ یعنی کہ خرچ کرتے ہیں، اس کو امید پورا اس سے ہے، اپنے جیب سے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ توفیق دے ہمیں، یہ جو صرف اللہ اللہ کیا رہا چلے گئے یہ بات نہیں ہے۔ کیریکٹر، انسان کا کردار سب سے بڑی بات ہے۔ صوفی وہ ہوتے ہیں کردار میں بڑے بلند ہستی ہوتے ہیں، درگزر کر لیتے ہیں۔ ابھی تو خود کو ہم کہتے ہیں نا غصہ مت کرو، اور کسی کو گھر والوں کو ڈانٹنا نہیں ہے، پڑوسیوں سے محبت کرو، لیکن اس کے خلاف دوسرا کرتا ہے یہ برداشت بھی کر لیتا ہے، اس کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ اس سے کہتے ہیں دیکھو صوفی بنتا ہے، بڑا ڈرامہ بازی ہے، صبر کر لیتا ہے۔ تو ہمارا کیا جاتا ہے، تم اور بھی کچھ کہہ دو، نفس کہتا ہے تو کچھ جواب دو یار اس کو۔ آپ نفس کو مانو گے جو اللہ کے جو رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو گے۔ سارے لوگ مل کر پتھر مارے، نبی علیہ السلام کسی کا پتھر کا جواب نہیں دیے، پتھر مارے۔ خون بہہ رہا تھا، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ کہ حکم دے دو میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں، ان بستیوں کو، طائف۔ لیکن نہیں، کاش یہ نہیں ہے، ان کا اگلا نسل شاید ایمان لے آئے۔ کیا یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ ہم کتنی مسجدوں میں گئے جو مسجد والے ہمیں بھگا دیے۔ حضرت شیخ فرمانے لگے
ہم ایک مسجد میں گئے، ذکر وغیرہ کرنے لگے تو لوگ ذکر کو روکے اور ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ کیا یہ نقصان میں ہے؟ وہ نقصان میں چلے گئے۔ جہاں ترچھی ایک بستی ہے وہاں ذکر کرنے کے لیے گئے، ذکر شروع کیا، آگے دوسرے جو تنظیم والے یہ کیا مندروں کا حرکت یہاں کرتے ہیں، ہاں وہ شور کیے، بہت چلائے، ذکر کو روک دیا۔ میں مڑ کر بیٹھا اس کرسی میں، میں انہی لوگوں کو دیکھتا رہا۔ وہ یہاں جو عبد القادر میرے پیٹھ کو ملتا رہا، آپ غصہ مت کریں۔ میں کیا غصہ کروں؟ اگلے دن بھی یہاں کے ساتھی ہیں، وہ ساتھی کہنے لگا، بڑے شرم محسوس کیا اگلے دن۔ اور کوئی بھی یعنی کہ آپ غصے سے کچھ کریں گے، آپ غصے پہ کچھ بات کہے تو وہ بھی کہا، میں نے کچھ کہا، اس نے کچھ جواب دیا، برابر ہو گئی۔ آپ بھی سوچیں گے میں بھی نہیں چھوڑ کر آیا ہوں، میں بھی برابر جواب دیا ہوں۔ اگر آپ ٹھنڈا ہو جائیں، اگلے دن وہ سوچے گا کیا بہترین بندہ یار، اتنے میں جھاڑنے کے باوجود بھی چھپ رہا یار، اس میں کچھ بات ہے۔ دبئی میں عورتوں کا مجلس تھا، ایک ڈاکٹرنی تھی، پاکستان کی تھی، وہ آتے ہی جھاڑنے لگ گئی، یہ وہ فلانا جھاڑنے لگ گئی۔ وہاں کے جو مجلس چلانے والے چپ رہی، کوئی جواب نہیں تھی۔ اگلے ہفتے پھر مجلس کا ذکر ہوا تو بڑے آ کے شرمندگی سے بات کی، یار پتہ نہیں میں کیا کیا بات کر دیا۔ آپ چپ رہیں گے یہ ہو جائے گا، جواب دے دیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ شاید ان باتوں سے ہمارا بات اس کو کڑوی لے گئے، پھر تو ہم بچ بھی نہیں سکتے، اور دو چاروں کو لے کر زیادہ جاڑنے لگ جائے گی۔ اسی لیے یہ کردار بہت اہم ہے۔ شرم حیا بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے، اللہ حیا کرتا ہے، میں بھی حیا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی حیا کریں، اس طرح کہنے لگے۔ ہر جگہ پہ ہم شیر بننے کا ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری جگہ پہ ہمیں ایسی جو شرم آ جاتا ہے، ہم چپ رہ جاتے ہیں۔ تو کردار کو بنانا اس اجتماع کا جو مقصد تھا، اور مجالس ہر جگہ پہ شروع کریں، ہفتہ وارانہ جو ذکر میں کوئی نئے لوگوں کو شامل کرتے جائیے گا۔ تبلیغ کیا ہے؟ کسی سے بات کیا، ہمارا اگلا جو پڑوسی ملک میں وہ لوگ المرشد جو کچھ جو نیا لوگوں کو لے آنا چاہے ان کو پہلے المرشد دے دیتے۔ وہ پڑھتا ہے جو میں نے ظلمات الی نور کو، تو وہ کہتا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے، تبدیلی آئی ہے۔ تو یہاں المرشد تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن دوسرا کتابوں کو دے سکتے ہیں آپ۔ اس طرح کچھ فکر مند ہو کے کام کریں۔ اکثر لوگ یہ جو دعوت کا کام کرتے نہیں ہیں، کیا ہمیں خود یعنی کہ سانپ بن کر بیٹھا رہیں گے؟ اگلوں کو تقسیم کرو تب جا کے بات بنتا ہے، بانٹ کے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس اجتماع کی وجہ سے اللہ کریم ہم سب لوگوں کا جو سینہ روشن کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا حالت کو بھی درست کر دے، ہمارا کردار جس طرح کا وہ چاہتا تھا، جس طرح کا نبی علیہ السلام کا کردار تھا، ایسے ہمیں بھی بنا دے۔ ہمارے حالت بخل سے نکل کر غنی بنا دے۔ ہمارا جو کچھ تکلیفیں تھے وہ اللہ کریم شفا سے تبدیل کر دے۔ جو کچھ گھروں میں جو کماری بیٹھی ہے اللہ کریم ان سب کو شادیاں کرا دے اور نیک اولاد ان کا عطا فرما دے۔ کاروبار جتنے لوگ جو گھاٹے میں جاتے ہیں ان سب کو فائدہ کر دے۔ جو لوگ نئے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، کبھی ٹوٹ کر گر بھی جاتے ہیں،
یا اللہ ان سب کو سنبھال کر آخر تک ایمان سے لے جائے، قبر کے حالت درست ہو، قبر کے حالت روشن ہو، قبر میں جو کچھ جنت کا میوے سے لے کر حور سے لے کر روشنیوں کو لے کر سب کو عطا فرما دے۔ اس کا شرط ہے، ایمان ہے، ہمیں ہمیشہ ایمان سے قائم رکھ۔ ہم بہت کمزور ہیں اور بہت کمزور ہیں، ہمیں ایسے جو طاقت دے دے، لوگوں سے کیا مقابلہ کریں، باطل فرقے سے اور شیطان سے بھی مقابلہ کرنے کا توفیق عطا فرما دے۔ کسی حالت میں بھی میں آخر تک یا اللہ تو گرنا نہ دے۔ جو عقائد نے جو رکھا ہے، اسے عقائد کے مطابق تو یہ ذکر عطا کیا، اسی عقائد کے مطابق قرب الہی میں سلوک ہمیں سفر کرنے کا توفیق دیا۔ یا اللہ اس سے بھی آگے سفر کرنے کا تو توفیق عطا فرما دے۔ تو خالق ہے، تو مالک ہے، ہمیشہ یا اللہ تیرے نگاہوں سے ہمارا زندگی بسر ہو جائے۔ اللہم حل المشکلات حل المشکلات حل المشکلات، ربنا تقبل منا دعانا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلو جی سنت ادا کرو۔ یا ولی اللہ سلام علیک